بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی، اب میں ایک نعت سے شروع کر رہا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام سبحان آئے. اللہ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. دنیا میں کیا کہنے خدا کا آخری لے کر پیام آئے. سبحان اللہ. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. جھکانے آئے بندوں کی جبیں سبحان اللہ. اللہ کے در پر. سبحان اللہ. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سکھانے سبحان اللہ. آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سبحان اللہ. وہ آئے جب بے شک بے شک. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان. کیا کہنے. واہ واہ. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام سبحان اللہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. سبحان اللہ. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. فرشتوں کے سلام آئے. فرشتوں کے سلام آئے. اور پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو. سبحان اللہ صلی سبحان اللہ. اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. پرے پرواز بخشے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ایسے آدمیت کو. فرشتے رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. اور وہ ہیں بے شک بشر. وہ ہیں بے شک بشر آئے پر وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. واہ 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 واہ. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے سبحان اللہ نام. سبحان اور اللہ. کسی کذاب نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا. واہ. کسی کذاب نے دجال نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا. تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام. سبحان اللہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. تو جھٹ سبحان اللہ. میدان جزاک میں اللہ. ماشاء اللہ. ختم نبوت کے غلام آئے. سبحان اللہ. بروز حشر امی واہ. جب نفسا نفسی کا سما ہوگا. واہ واہ. بروز حشر امی بروز حشر امی بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا. وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کام آئیں گے. ہم سب کی نجات آتا ہے شفاعت سے ہوگی. بے شک بے شک. سب ایمان ہے. کسے باشد. سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے.
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. احباب ذی وقار السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام میں اسپیشل کلام مزاحیہ مشاعرہ. میں ہوں آپ کا میزبان ادابرز. اور آپ نے ابتدا میں آج پروگرام کا پیٹرن تبدیل ہو گیا. ابتدا میں آپ نے نعت مبارک سنی. نعت مبارک دنیائے ادب میں ایک نامور نام، مجاہد ختم نبوت، امام کے غلام، خاتم الانبیاء کے غلام جناب سید امین گیلانی، ان کا کلام تھا. اور سعادت حاصل کر رہے تھے ان کے فرزند ذی وقار جناب سید سلمان گیلانی. آج ہمارے اس مزاحیہ پروگرام میں جناب سید سلمان گیلانی صاحب ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے حال چال ہیں جناب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ نے تو سما باندھ دیا، ایمان تازہ کر دیا سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی آپ نے ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے ہوئے ہیں. کلام عطا کیا آپ نے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان سے 3-4 مشاعرے ان کے ساتھ میں نے ان کی سرپرستی میں مختلف شہروں میں پڑھے ہیں، خاص طور پر منڈی بہاؤالدین میں. اور منڈی بہاؤالدین کا جب ذکر آئے تو منڈی بہاؤالدین، سید سلمان گیلانی، سید امین گیلانی، افتخار، سید افتخار حکیم، سید افتخار فخر گیلانی، یہ لازم و ملزوم ہے ان کا نام ضرور آتا ہے. حکیم افتخار فخر صاحب کے گھر میں آپ کے ساتھ بہت سے مشاعرے پڑھے. آپ اس وقت زیادہ شاعری کرتے تھے، غزل کی، نظم کی، حمد کی اور نعت کی. اور پھر آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں چمکا دیا امام الانبیاء کے صدقے، کہ آپ ساری دنیا میں آج بھی حمد، نعت اور سلام پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنا کلام بھی سناتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں. جی انیس بھائی، میں آپ کی بات کو بڑا کروں. جی بسم اللہ. کہ بظاہر لوگ سمجھیں کہ یار یہ نعت کہاں اور یہ مزاح، طنز و مزاح کہاں. جی جی یہ اس میں میں آپ کی بات کو ہی بڑا کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. یہ چولی دامن کا تعلق. بے شک. جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے مسکرانے والا نہیں کوئی دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا تصوف کا ایک سلسلہ، اور اس میں منہ پر یبوست طاری اور ہر وقت نہ غصے میں رہنا، جی، اور بولنا ہی نہ، ہنسنا ہی نہ، گھر میں جانا تو تب بھی بیوی بچوں پر رو، باہر نکلنا تب جی بھی. جی جی بے شک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مقدس نہیں تھا. جی مسکراہٹ بھی جو ہے وہ آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں ایک بڑی نیکی ہے. اور کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے. جی جی. پھر میں ایک عجیب بات سناؤں. جی. کہ میں نے ایک کتاب پڑھی حیات صحابہ. جی. مولانا محمد ادریس، مولانا کیا نام ان کا، کاندلوی، ادریس کاندلوی. نہیں، مولانا محمد زکریا نہیں ان کی نہیں ہے. جی. وہ بھی کاندلوی ہیں. جی جی. تو ان کی میں مولانا یوسف کاندلوی. جی. مولانا یوسف کاندلوی کی میں نے حیات صحابہ پڑھی. جی. تو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک دم چونک اٹھا. جی. اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. جی. مشکوٰۃ شریف سے. جی. کہ ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، بڑی روایات ہیں ان سے. جی جی. تو وہ ایک سمرہ بن جندب تھے صحابی. جی. تو سمرہ بن جندب نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دیر سے گھر آتے تھے. جی. تو حضرت جابر نے ان سے پوچھا، میاں کیا کرتے ہو تم؟ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے تو کیا کرتے رہتے ہو مسجد میں؟ انہوں نے جو جواب دیا نا، اس نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا. جی. کہ جو مولوی ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہنسنا منع ہے، ہنسنا نہیں چاہیے زیادہ، یوں کر دیتے ہیں. انہوں نے ابھی بھی کتاب موجود ہے. جی. آپ کھول کے دیکھیں وہ باب. اس نے کہا حضرت جندب نے، سمرہ بن جندب نے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی شریف میں مزاحیہ شاعری سناتے ہیں. جی. مزاحیہ شاعری سناتے ہیں. اچھا. اور پھر اگلی بات سنیں. جی. اور حضور مسکراتے ہیں. جی. ہنستے ہیں. جی. اور کبھی کبھی اپنا مصرع بھی لگاتے ہیں. اچھا. اچھا، یہ میرے لیے تو بالکل نئی بات ہے. ہمارے لیے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ بات سن کے. اور میں تو وہ حوالے کاپی کر کے اپنی جیب میں رکھوں گا. جہاں کبھی کوئی میرے ساتھ بات کرے گا تو میں انہیں دکھاؤں گا. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی. کمال ہو گیا. تو حضور پاک کی شاعری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، ان کی طبیعت ہی نہیں وہاں. جی، انہیں تو ایک بڑے کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، کیونکہ ان کو تو اس کام کے لیے نہیں بلایا تھا. لوگوں نے شاعر کہنا شروع کر دیا تھا قرآن سن کے. جی. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کی طرف طبیعت بھی نہیں تھی. جی جی. اس لیے
ہمارے پاس ایک سند ہے کہ صحیح. مسجد میں سنا رہے ہیں، صحیح صحیح. مسجد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. فجر کی نماز کے بعد سنا رہے ہیں. جی تو یہ شعر و شاعری ظاہر ہے کہ اس دور کا شعر اور اس دور کا ماحول اب 14-14.5 سال کے بعد یہاں تک پہنچا، تھوڑی بہت ہم سے غلوف بھی ہو جاتے ہیں، جی جی مطلب کہ اختلاط بھی ہو جاتا ہے لڑکیوں عورتوں میں، جو ہم نہیں بلاتے، وہ تو جو پروگرام بنا لیں. یہ شاعر خطا کا پتلا ہے. ہاں نہیں، شاعر اتنا تو ہے، ہماری خواہش پر تو نہیں آتی نا یہ عورتیں یا لڑکیاں. جی احباب ذی وقار، آپ کے لیے بھی یہ حیرانی کی بات ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاحیہ شاعری سنتے تھے. میں تو یہ ثبوت اپنے پاس رکھوں گا تاکہ کہیں بھی مجھ پر فتوا نہ لگے. تو ہم آتے ہیں مزاح کی طرف، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام غیر شرعی نہیں ہے. شرعی طور پہ جو ہے نا ہم یہاں پر موجود ہیں. تو آپ نے مہنگائی نامہ لکھا ہے، تو آج کے دور میں آپ ہمیں تشریف لے کے آئیں. ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم تو بہت دور پہنچ گئے تھے. تو آپ مہنگائی نامہ اپنا موبائل آن کیجئے، ایئر موڈ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. جی جی، لیکن شاعری تو اس میں نظر آ جائے گی آپ کو. آپ یہ اس میں نوٹ بک کھولیں. سردی وچ کنج پنڈا ٹھکیے، واہ واہ واہ، لنڈا وی تے مہنگا، ہائے 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 ہائے. سردی وچ کنج پنڈا ٹھکیے، واہ، لنڈا وی تے مہنگا، واہ، ہر ہانڈی دی جان اخواندا، واہ، گنڈا وی تے مہنگا، واہ واہ، ہر ہانڈی دی واہ واہ، کیا جان کہنے کیا کہنے کیا کہنے. گنڈا وی تے مہنگا، واہ، گیس دے بل وی پر تھک گئے، پھر وی گیس تے آوندی نہیں. گیس دے بل پر تھک گئے، گیس دے بل وی بھر تھک گئے، پھر وی گیس تے آوندی نہیں. واہ، چولہا کداں بالیے لکڑی، ڈنڈا وی تے مہنگا، واہ واہ واہ، کیا کہنے. چولہا کیویں بالیے لکڑی، ڈنڈا وی تے مہنگا، ہر ہانڈی دی جان اخواندا، گنڈا وی تے مہنگا. سبزیاں دالاں ات مچائی، ککڑی وی وسوں بار ہوئی. سبزیاں دالاں ات مچائی، ککڑی وی وسوں بار ہوئی. آملیٹ وی ہن کھا نہیں سکتے، انڈا وی تے مہنگا، انڈا وی تے مہنگا. واہ، آملیٹ وی ہن کھا نہیں سکدے، واہ، انڈا وی تے مہنگا، واہ، چولہا کداں بالیے لکڑی، ڈنڈا وی تے مہنگا. چھوٹا تے چودھری ہوراں دے گھر وی عید دی پکدا سی. واہ واہ، چھوٹا تے چودھری ہوراں دے گھر وی عید دی پکدا سی. وڈا وی ہن کھا نہیں سکدے، سنڈا وی تے مہنگا. اب آپ روئے یہاں سے، آپ کی کیا کہنے. بے شک. اور وہ سنڈے کا گوشت جو ہے نا مرغی سے مہنگا ہو گیا. چھوٹا تے چودھری ہوراں دے گھر وی عید دی پکدا سی. وڈا وی ہن کھا نہیں سکدے، سنڈا وی تے مہنگا. تے مولوی ہوراں دی دعوت اگے پیندی جاندی. واہ واہ واہ، مولوی ہوراں دی دعوت اگے 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 پیندی جاندی. زردہ کھیر نے مہنگے، حلوہ منڈا وی تے مہنگا. کیا کہنے. واہ 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 واہ، زردہ کھیر نے مہنگے، حلوہ منڈا وی تے مہنگا. کیا کہنے. تے دودھ لئی مجھ تے رکھ لئیے، واہ، پر مجھ بھی رکھنی سوکھی نہیں. واہ 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 واہ، دودھ لئی مجھ تے رکھ لئیے، پر مجھ بھی رکھنی سوکھی نہیں. کھل بنولا پٹھے مہنگے، ونڈا بھی تے مہنگا. واہ واہ واہ، کیسا لے آئے کافی. جی کیا بات ہے کیا بات ہے. میں اکیلا نہیں ہنس رہا اس وقت، سب دیکھنے والے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. شکریہ. ہاں جی. کھل بنولا پٹھے مہنگے، ونڈا بھی تے مہنگا. اور ایتھے مکتے چاہ کے جی سارا
کیویں پار غماں دا تولاں واہ کیویں پار غماں دا تولاں حاکماں وچ جا ونڈاواں ہائے کیا کہنے آمین کیویں بار غماں دا تولاں واہ حاکماں وچ جا ونڈاواں واہ گیلانی جی گڈی مہنگی کنڈا وی تے واہ مہنگا واہ واہ ہے واہ 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 گیلانی جی گڈی مہنگی کیا کہنے کیا کہنے کنڈا وی تے مہنگا ہے واہ واہ سردیاں وچ کنج پنڈا ٹھکیے لنڈا وی تے مہنگا ہے کیا کہنے ہر ہانڈی دی جان خواوندا واہ 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 گنڈا وی تے مہنگا ہے گنڈا بھی تو مہنگا ہے جی گیلانی صاحب ایک دعوت میں جو ہے نا وہ علماء کرام کی دعوت تھی زیادہ اس میں علماء کرام تھے تو میرے سامنے نا ایک بہت صحت مند صحت مند جو ہے نا مولانا صاحب تشریف فرما ہو گئے اچھا وہ جب آ کے بیٹھے تو میں نے کہا جی اچھا جی السلام علیکم میں اٹھ کے جانے لگا انہوں نے کہا انیس صاحب کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں کوئی اور جگہ تلاش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے مجھے کھانے کے لیے کیا ملے گا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے نہیں انیس میاں بیٹھو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں آپ بیٹھیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو کھانے کو پورا ملے گا اور اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو اپنے گھر دعوت کر کے میری دیکھ لیں میں اتنا نہیں کھاتا میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے میں نے کہا حسن طلب ہے میں نے کہا جی بس مجھے یقین آ گیا آپ نے فرما دیا تو ہم تو ایمان لانے والے لوگ ہیں دن دیکھے ایمان لانے والے لوگ ہیں تو ہم آپ نے کہہ دیا تو ہمیں یقین آ گیا اللہ میرے گھر میں مکالی میں پڑھتا تھا شیخ پورہ گورنمنٹ ڈگری کالج جی جی تو ایک مولوی صاحب دو مولوی صاحب جی ہمارے گھر علماء کا آنا جانا تھا جی جی تو دوپہر کا کھانے کا وقت تھا تو میں نے والد صاحب نہیں تھے جی تو میں نے کہا کھانا کھائیں گے کندھے نائن لینے گیا استغفر نہیں بس چائے کا کپ پیے گا جی میں پلا دی انہوں نے کہا جب ہم نے لاہور جانا تو شیخ پورہ سے گھر سے ہماری وہ سڑک جو تھی نا جی ٹی روڈ لاہور کی طرف سرگودا لاہور روڈ ہاں جی وہ بالکل قریب تھی جی میں نے کہا چلے میں چھوڑا تھا جی وہاں پر جب اسٹاپ پہ پہنچے تھے تو وہاں ایک ہوٹل ہے مائدہ ہوٹل اس کو کہتے تھے سائندہ ہوٹل بھی کہتے تھے مائدہ بھی کہتے جی تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بس چلے آپ چلیں بس میں نے کہا میں بس پہ بٹھا دوں آپ کہتے نہیں روٹی کھانی جی میں کہا استغفر اللہ بھی گھر میں نے کہا تھا کہتا نہیں وہ بس میں نے کہا چلیں اب میری جیب میں 5-7 روپے کالج کا طالب علم جی تو میں نے لیکن چونکہ ہماری دکان بھی اسی بازار میں تھی تو میں نے کہا کہ اس کو میں نے آنکھ ماری میں کہا جو کچھ کھائیں گے پیسے میں بعد میں دوں گا آپ کو کوئی نہیں شاہ صاحب کوئی مسئلہ جی بیٹھ کے حضرت انیس بھائی روٹیاں آتی جاتی تھی تندور کی اچھا اور ڈونگے سالن کے آئے جاتے تھے واہ واہ اور وہ کھائی جا رہا تھا اچھا ایک نے تو اپنی 1.5-2 روٹی کھائی جی دوسرے نے بات شروع آپ جیسا جسم کو زیادہ وہ اچھا حضرت جی سے 25-30 روٹیاں کھائی جی 4-5 اس نے ڈونگے کھا لی سالن کی پلیٹیں کھا لی او خدا کا بندہ سلاد پہ سلاد رہتے پہ رہتا اور میں گھبرائی جاؤں میں نے کہا یار یہ بڑا بل بن جائے گا میرا اچھا ابا جی کہیں گے یہ کون تھا جس کو تم نے اتنا وہ صحیح لو جناب میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ کہنا ہوں پتہ چلے جی کرو روٹی کرو کیوں نہیں کھادی اتنے مولوی نے ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਣੇ ਸੀ ਸਾਲਨ ਖਾ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ صحیح میں اس کر کے انہوں باہر لے کے آیا میں کہا جا کے وہ تو بہت احساس کرنے والے مولوی تھے ہاں اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ ہضم کیسے کرے گا جی اس نے کہا ابھی دیکھتے اس نے کہا مولوی صاحب ہضم کس طرح کرو گے جی اس نے ماچس کی ڈبی ہے جیسی ایک ڈبی نکالی اور دیا سلائی جتنی وہ ایک سلائی کا نکال کے تو جو اس پر مسالہ لگا ہوتا نا جی جی اتنا ہی اس نے اس میں وہ لگایا کباب جو تھا ڈبی میں سے نا کوئی چیز رکھی تو معجون تھا جی معجون اس نے وہ زبان پہ رکھی کہتا ہونے تھوڑی دیر بس سارا حاضر میں اللہ دی لعنت ہے میں کہ کام ایسے کھانے کا فائدہ ایسے کھانے کا فائدہ کیا کام کی کر دے جی جی کہندا حکیم لا حول ولا قوت اور صحیح کہ حکیم تو حکمت کا نام ہے جی حکمت والا جی تو آپ کی اس سے بات یاد آ گیا مجھے گیلانی صاحب آپ نے نا آج کل جب یہ کرونا شروع ہوا ہے تو اس وقت زوم پہ مشاعرے شروع ہو گئے ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں اور شاعر جو ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کی اتنی جگہ نظر آ رہی ہے اتنی جگہ نظر آ رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زوم میٹنگ میں مشاعرے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک گیلانی صاحب جی تو نہیں چاہتا آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بیچ میں وقفہ ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد
शर्ट पे कितनी मैचिंग टाई बांधी है, शर्ट पे कितनी मैचिंग, शर्ट पे कितनी मैचिंग टाई बांधी है, मीटिंग ज्वाइन करके शान से बैठा हूँ, आए है। कब कोई सीने से नीचे देखेगा, हाँ शर्ट के नीचे धोती बांध के बैठा हूँ। ये आजकल के ज़ूम मुशायरों में जो हाँ, हालात। ये अस्सलाम वालेकुम ज़ूम, नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल कलाम में मज़ाहिया मुशायरा, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद सलमान गिलानी। अब इनका तारुफ कराते हुए भी मैं झिझक जाता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग इन्हें जानते हैं और इनका इंतज़ार करते हैं। जी गिलानी साहब, आपने बहुत अच्छे अशार कहे हैं इस मिज़ाह में, तो आपने एक कॉलेज नामा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, उसमें कॉलेज नामे में आप कॉलेज के लड़के तो आपके इंतज़ार कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, कि आप कॉलेज नामा उनके गोश गुजार करें, उनके गोश गुजारी करें, क्योंकि वो सुनने वाले हैं ना। सुनने वालों का एहतराम करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं अर्ज करता हूँ सर। चले आप ये तलाश कर लें, तो मैं इस वक्फे से फ़ायदा उठाते हुए शायराना काम कर लूँ, जैसे शायर करते होते हैं, अपने शेर सुनाते हैं। तो मैंने पूछा हाँ, देख के एक भिखारी को, मैंने पूछा देख के एक भिखारी को, मैंने पूछा देख के एक भिखारी को, एटीएम मशीन के आगे बैठे हो। आए है। मैंने पूछा देख के एक भिखारी को, एटीएम मशीन के आगे बैठे हो। बोला सब ही जेबें खाली रखते हैं, आप भी अपना कार्ड लगाकर कुछ तो दो। वो तो आजकल भिखारी भी जो हैं बहुत सियाने हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो निकाल लिया अपना। हाँ जी बिल्कुल। कॉलेज नामा, यूनिवर्सिटी की यादें, यूनिवर्सिटी नामा, यूनिवर्सिटी की कहानियाँ। कैंपस में मुशायरा था जी न्यू कैंपस में, तो हमें अपना वो पुराना दौर याद आ गया। जी ओल्ड कैंपस में होते थे उस जी। तो हालात तो वही है, सही। जहाँ कोई एजुकेशन होगी वहाँ ये तो होगा जो कुछ, बस फर्क बीच में आ गया है नेट का, ये चीजें सेल्फी का, नेट का, ये चीजें आ गई ना, गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का। हाँ जी जी। अर्ज करता हूँ कि थी यूनिवर्सिटी में जिनकी कहानियां क्या क्या, वाह। थी यूनिवर्सिटी में जिनकी कहानियां क्या क्या, वाह। बनी थी दोस्त मेरी भी जनानियां क्या कहने, वाह वाह वाह। बनी थी दोस्त मेरी भी जनानियां क्या क्या, कभी था मुझ पे भी आया शबाब का मौसम। वाह वाह, क्या कहने। कभी था मुझ पे भी आया शबाब का मौसम, कभी थी मुझ पे भी मरती दीवानियां। वाह 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 वाह, कभी थी मुझ पे भी मरती दीवानियां क्या क्या, मरती दीवानियां क्या क्या, क्या क्या। हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हजूम। वाह। हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हजूम, हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हजूम। सो मेरे बारे में थी गुल फशानियां। वाह, गुल फशानियां का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, गुल रुखों के साथ वाह, क्या जोड़ लगाया आपने। हाँ, हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हजूम। वाह। सो मेरे बारे में थी गुल फशानियां क्या क्या, मदीहा राबिया तस्नीम शबनमो नौरीन। वाह, क्या बैर में लेके आए हैं। वाह 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 वाह। मदीहा राबिया वाह वाह वाह, तस्नीम शोहरो। ये शोहर का कहाँ जिक्र आ गया, एक घूंट पानी पी लीजिए। मदीहा राबिया जी, तस्नीम शबनमो नौरीन। वाह। मैं सब का राजा था मेरी थी रानियां क्या क्या, मैं सब का राजा था, मैं सब का राजा था मेरी थी रानियां क्या क्या। वाह। था एक शायरी देखिएगा। जी जी। था एक चांद फलक पर तो एक पहलू में क्या कहने। वाह। था एक चांद फलक पर तो एक पहलू में, गुजारी मैंने भी रातां सुहानी। वाह वाह, रातां का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। गुजारी मैंने भी, भोपाली लहजा याद आ गया। वाह, गुजारी मैंने भी क्या कहने सुहानियां क्या क्या, गुजारी मैंने भी रातां सुहानियां क्या क्या। बड़ा खतरनाक शेर है जी। वो मेरी शर्ट के कॉलर पे लिपस्टिक के निशान। वाह जी। वो मेरी शर्ट के, मैंने ऐसी रवानी में वाह कह दिया है, वो मेरी शर्ट, कान खड़े हो गए हैं। वो मेरी शर्ट के कॉलर पे लिपस्टिक के निशान, संभाले रखी थी उनकी निशानियां क्या क्या। वाह 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 वाह,
کیا کہنے سنبھالے رکھی کیا کہنے کیا کہنے ان کی نشانیاں کیا کیا، واہ اور سبھی بیاہی گئیں اپنے اپنے کزنوں سے. ہے اب المیہ شروع ہوا. اب سبھی گریز، سبھی بیاہی گئیں. اب گریز کے تین جی شعر جی ہیں کہ سبھی بیاہی گئیں اور سبھی بیاہی گئیں اپنے اپنے کزنوں سے، وہ جن سے ہم کو رہی خوش گمانیاں واہ کیا کیا، واہ 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 وہ واہ جن سے واہ ہم کو رہی خوش گمانیاں واہ کیا واہ کیا، واہ واہ وہ جن سے ہم کو رہی واہ خوش گمانیاں کیا کیا، واہ خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر. واہ واہ جانا تو بھی اسی کے پاس. واہ واہ واہ. یہ اس کا کیا ہے، کل نانیاں دادیاں جی جی بن جی گئی، جی تم نے نانے دادے بن جانا ہے. جی جی تو عرض کیا کہ وہ جن سے ہم کو رہی خوش گمانیاں کیا کیا، خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر، زمین میں دفن جو دیکھی جوانیاں کیا کیا، واہ 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 واہ. بے شک بے شک. زمین میں دفن جو دیکھی جوانیاں کیا کیا، واہ خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر، واہ زمین میں دفن جو دیکھی جوانیاں کیا کیا، واہ اور بتوں سے رشتہ جو توڑا تو دیکھ گیلانی. واہ. یہ بتوں بت سے ہی تھے نا، جی جی خدا کے علاوہ سب جی 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 بت ہیں. جی بتوں سے رشتہ جو توڑا تو دیکھ گیلانی، واہ. خدا کی تجھ پہ ہوئی مہربانیاں کیا کہنے کیا کہنے کیا خدا کہنے کی تجھ پہ ہوئی مہربانیاں کیا مہربانیاں کیا کیا. واہ واہ واہ. بتوں سے رشتہ جو توڑا تو بہتر یہی ہے نا کہ مرنے سے پہلے جی ہم توبہ کر لیں، بلکہ روز توبہ کریں. صحیح. بے شک بے شک. گیلانی صاحب کی 3 کتابیں مجھے چھاپنے کا اعزاز حاصل ہوا، حریف سنگ، انیوا اور سلولی سلولی. جب انیوا چھپ رہی تھی تو ابھی وہ تیاری کے مراحل میں تھی، تو انہیں بلاوا آ گیا مکہ مدینے سے، آپ وہاں تشریف لے گئے اس کے لیے، عمرے کے لیے. تو میں نے انہیں فون کیا تو ان کی بجائے مائی صاحبہ نے کال اٹینڈ کی. مائی صاحبہ ہماری تو مائی صاحبہ ہیں نا جی، سید زادی ہیں تو، اور یہ ہمارے محترم ہیں، تو مائی صاحبہ نے کال اٹینڈ کی. تو میں نے انہیں بتایا کہ گیلانی صاحب، انہوں نے کہا وہ تو حج اور عمرے پہ چلے گئے ہیں، کہ انہوں نے کافی مزاحیہ شاعری کر لی تھی، انہوں نے کہا چل کے جا کے میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں. تو میں نے، اور مجھے کہنے لگے اور یہ ٹائٹل تم نے کیا بنایا ہے؟ میں نے ٹائٹل گیلانی صاحب آپ کی کتاب کا بنایا تھا، آپ کو پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے ٹائٹل بنایا تھا ایک بڑی بھاری بھرکم عورت ہے اور وہ ایک منحنی سا مرد ہے، اپنے خامند کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا اور اس کو کھینچ کے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے. وہ مزاحیہ شاعری ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ٹائٹل ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اچھا، میری مسز نے کہا، آپ کی اہلیہ نے اور ہماری مائی صاحبہ نے کہا اچھا کہ یہ ٹائٹل جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. مائی صاحبہ کہتے ہیں، مجھے پھر بابا صاحب کہتے ہوں گے. آپ ہمارے بابا ہی ہیں، پیر و مرشد ہیں ہمارے، لیکن آپ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بالکل نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ آپ نوجوان بن کے بیٹھتے ہیں. تو کسی کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ پہلی بار گفتگو کر رہا ہے. جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ اتنے خوبصورت لہجے میں ان کے ساتھ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، ایک دم بے تکلف ہو جاتے ہیں. تو مائی صاحبہ نے جب کہا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو میں نے پھر وہ ٹائٹل ہٹا کے نا ایک موٹر سائیکل والا، وہ میں نے دیکھا، ایک موٹر سائیکل والا جو ہے نا، وہ موٹر سائیکل اس نے ٹکر مار دی ہے، اور اس کے انیوا کتاب کا نام تھا. تو اس کے سارے انجر پنجر جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، پہیا ایک طرف ہے، بریک ایک طرف ہے، ہینڈل ایک طرف ہے، اور وہ خود وہ گرا پڑا ہے اور سب چیزوں کو حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو آپ سلولی جو ہے نا وہ خوبصورت لہجے میں آپ ہمیں کلام عطا فرمائیں. بڑی ہولی ہولی، واہ، سلولی سلولی، واہ، بڑی ہولی ہولی. فاطمہ جناح یونیورسٹی اسلام راولپنڈی میں مشاعرہ تھا، پی ٹی وی والوں کا، ریکارڈنگ وہاں تھی. جی تو ایم اے کلاسز کی بچیاں تھیں جی. تو میں یہ پڑھ رہا تھا، اور کسی نے کہا مشاعرہ شروع ہو گیا ہے، نی سہیلیو مشاعرہ شروع ہو گیا، ذرا سلولی سلولی باتیں کریں. اچھا، تو سلولی سلولی آپ نے پک کر لیا. ہاں، میں نے کہا یہ ردیف اچھی بنے گی، جی، غزل اچھی. 4-5 شعر وہ میری باری آتے جی جی.
تو میں نے کہا کہ بڑی ہولی ہولی واہ سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی واہ واہ سلولی واہ سلولی کیا کہنے وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی اور وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری واہ وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی کیا کہنے مگر پولی پولی. اور دوسرا اسی کافی ایک دفعہ اور کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی. واہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی. کیا کہنے سلولی سلولی واہ 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 ہوئی ٹنڈ واہ 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 پولی لطافت سلولی سلولی نزاکت اور لطافت ہوئی کیا کہنے جیب خالی واہ ایک ایک کر کے کھسکی. واہ یہ ہے حسن مجاز. جی جی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی حسینوں کی ٹولی. سلولی سلولی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی. کیا کہنے سلولی سلولی واہ 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 میری ساس بھولی سلولی سلولی. اس میں تاکید لفظی ہے لیکن سمجھ لگ گئی لوگوں کو یہ بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو اور کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں. واہ کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی. کیا منظر کھینچا ہے واہ 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 جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی. کیا کہنے مزہ آ گیا سن کے سلمان تجھ سے. واہ اے مزہ ہی آ گیا. واہ آ گیا جی اچھا خاصا آ گیا مزہ آ گیا آ سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی. سلولی سلولی. لطف کی بات یہ ہے کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی صاحب کی ٹوپی ہو میرے خیال پروڈیوسر صاحب کے پروڈیوسر صاحب کے چچا تایا یا والد صاحب ہوں گے جی. مجھے کہیں کہ اللہ پتہ نہیں کہ مزہ پورا لیا سامنے بیٹھے گئے لیکن جب میری آنکھیں ان سے چار ہوتی تو کہتے بعد میں نے چلا گیا ان کے پاس چائے پہ. میں نے کہا کیا بات مسئلہ ہے. کہنا آپ اپنا حلیہ دیکھیں. حلیہ دیکھ لیا. کیا ہے آپ اپنی صورت دیکھیں. میں کہا دیکھ لی. آپ اپنی عمر دیکھیں. میں کہا ہوا کیا ہے اللہ کے بندے. کہتا آپ کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں. میں کہا یہ کون سی یہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی جی کوئکلی کوئکلی کیا ہے یہ کیوں آپ مطلب ہے کہ آپ کو حیا نہیں آئی ایسی باتوں کی. میں کہا جی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا. کہتا ہو گیا 25-30 سال. میں کہا جی ساڈا کی قصور ہے جناب کہ ساڈی بھابی نے آج تک نہیں تانوں کیا مولی صاحب آئی لو یو آئی لو یو او مائی سویٹ ہارٹ آئی لو یو او مائی ڈارلنگ. میں ابھی تک آج تک نہیں کہا آپ سے. کہتا کی مطلب. میں مطلب ہے کہ کیا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھیا آئی لو یو. جی کہہ سکتی ہے. بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بابا آئی لو یو. جی کہہ سکتی ہے. تو میں کہ اس میں کوئی شرعی قباحت ہے بیوی اپنے شوہر سے کیا کہنے جی. کہتے تھوڑا مطلب ہے. میں کہ نہیں اس تو بھی اگے ہے. کہنا کیا. میں کہ رات کو اٹھیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھے اللہ میاں سے کہیں اللہ میاں آئی لو یو. اے میرے اللہ مجھے اس سے پیار ہے. وہ تو سب زبانیں جانتا ہے. محبت کی تو ایک زبان ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے جو مجھے زبانی یاد کرتا ہے نا اولی یاد کرتا ہے جی تضرعا و خفیہ صحیح تو وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ اس کے اوپر زیادہ کہتا تھوڑا مطلب اے ہے. میں کہوں تسی کیڑیاں پیار دیاں وادیاں چ گھومدے پئے ہو. انہوں نے میری جپی ڈال لی مجھ سے ماتا چومک کہتا یار واقعی جس طرح شعر کہنا فن ہے سمجھنا بھی فن ہے. وہ کیا قصہ ہے وہ گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی. دو سماجوں کی آپ نے عکاسی کی. یہ ہے نا جی. میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی سب توڑ کر وہ پیار کے بندھن چلی گئی.
میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا, گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. کیا کہنے, کیا کہنے. اور آپ نے ایک اور بڑے ماحول کی عکاسی کی ہے. کون سا؟ کہ وہ ایک عورت میں جن آتا ہے, آپ نے جن اور عورت کا میں نے کہا کہ آپ نے قابل جائزہ پیش کیا ہے اپنے اشعار میں. ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا, کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا, میں نے سنا ہے بھابھی کو ہے جن چمٹ گیا. وہ بولا خود ہی بھگتے گا جن, میرا کیا قصور, پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے لیا. کیا کہنے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ حالات, لوگ جو ہیں کہ اپنے مسائل کی وجہ سے دماغی طور پہ کچھ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے گھر والے کے اس کو جن چمٹ گیا یا کچھ ایسی بات. عام لوگ کی چاندی ہے جو. جی, عام لوگ یہی چاہتے ہیں, عام لوگ یہی جانتے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر تعویذ داغوں والوں کا اور عاملوں کا کاروبار چمکا ہوا ہے. اور یہ اگر ان کو جن نہ چمڑیں جن نہ چمڑیں تو پھر میرا خیال ہے ان کا کاروبار بھی جو ہے اتنا نہ چلے جتنا دھوکے بازی چل رہی ہے. ایسا ہی. اور یہاں پہ ولی اللہ جو ہے وہ دم درود نہیں کرتا, وہ تعویذ نہیں دیتا, کوئی داغا پڑھ کے نہیں دیتا, وہ تو بس ایک نظر ڈالتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. اور ایک انٹرویو میں ایک صحافی نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب کیا وجہ ہے کہ آج کل مولوی چوریاں بہت کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ مولوی چوریاں نہیں کر رہے, چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, چور جو ہیں وہ اس کمیونٹی میں گھس گئے ہیں. تو اس میں ولی اللہ کو بدنام کرنے والے ایسے پیر فقیر بہت ساری شیطان کی چالیں ہیں. جی, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ سے نا وہ تمام محبت سمیٹنا چاہتے ہیں آپ کی, کچھ اور عطا فرمائیے. اچھا میں سنا چکا ہوں. جی. اب تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے کہ اب اس عمر میں اتنی بھی ہیل ہے کافی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. اس عمر میں اتنی بھی ہیل ہے کافی ہے. پرانا میرا پاکستان اب دے دو مجھے واپس. واہ. پرانا پاکستان, پرانا میرا پاکستان اب دے دو مجھے واپس. کہ تبدیلی کو جتنا کر لیا انجوائے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. تبدیلی کو جتنا کر لیا انجوائے کافی ہے. اور عرض کرتا ہوں کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ ہر گھر میں کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ ہر گھر میں تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے. وائی فائی کا کیا استعمال ہوا ہے. واہ واہ. کہ تبدیل کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ ہر گھر میں تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے. تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے. مجھے تھی چاہ کافی کی مگر تو نے میری خاطر. واہ. مجھے تھی چاہ کافی کی مگر تم نے میری خاطر. مجھے تھی چاہ کافی کی مگر تم نے میری خاطر بنائی ہے جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے. کیا کہنے. بنائی ہے جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے. اور نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا مل مل کریم میں بھی. واہ واہ.
نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا گرل کا مل واہ مل واہ کریم میں واہ بھی واہ بوائے کے لیے بس ایک لائف لائف بوائے بوائے واہ کافی واہ ہے. کیا بات ہے آپ میں نے لائف دور بوائے کی والوں واہ کے واہ لائف بوائے والوں کے لیے مفت میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اور ان کی مجال ہے کسی کیا لائف بات ہے بوائے والوں نے ایک لائف بوائے کی ٹکیا بھی انعام میں دی ہو. چلیں یہ پوری آپ سنیں گے نا آپ سنیں گے تو آپ کو اسپانسر کریں گے اسپیشلی طور پر تمہاری مطلب ہے کہ میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں پوری دنیا میں یہ نہیں صرف پاکستان میں صحیح صحیح مختلف صحیح تو نکھرتا ہی نہیں واہ منہ گرل کا مل مل کریم میں واہ بھی واہ واہ بوائے بوائے کے لیے بس اداوت ایک لائف بوائے کافی ہے. اداوت اور میری واہ رائے نہ پوچھو 4 سے شادی کے بارے میں واہ میری رائے نہ پوچھو 4 سے اجی 4 سے شادی کے بارے میں جو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے کافی واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا جوڑ ملایا ہے واہ جو واہ لا دو واہ تم واہ تو واہ ایک چلو جی ایشوریا رائے نہ صحیح جی جی کچھ مثل ایشوریا رائے مثل ایشوریا رائے کافی ہے جو لا دو واہ تم تو ایک مثل ایشوریا رائے کافی. اب گریز ہے جی جی آخری مقطع میں نے جی گریز جی کیا جی جی کہ اصل میں مقصد انجوائمنٹ کرانا بھی ہاں ہے جی لیکن جی ایک درس بھی دینا ہے. درس بھی دینا صحیح تو میری رائے نہ پوچھو 4 سے شادی کے بارے میں واہ جو لا دو تم تو ایک مجھ کو تو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے کافی ہے. ارے سلمان ایشوریا ہے پجارن گائے ماتا. واہ 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 گریز ہو گیا نا ہو گیا ارے سلمان ایشوریا ہے پجارن گائے ماتا کی تیرے گھر میں جو ہے اللہ میاں کی گائے کافی ہے. واہ کیا کہنے تیرے ہیں گھر میں جو ہے اللہ میاں کی گائے تیرے گھر میں جو ہے اللہ میاں کی گائے کافی ہے. احباب دیکھیں عزیز یہ وقار محاورہ ہے جی جی شریف عورت کو کہا جاتا ہے اور بولتی نہیں ہے اللہ میری گائیں ہوتے جی جی اس سے حقیقی گائے مراد نہیں ہے. اللہ کے بندو غلط نہ سوچنا میری بیگم کو نہ بھڑکانا. صحیح. تو احباب عزیز وقار آپ نے دیکھا اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مزاحیہ مشاعرہ اپنے میزبان انیس احمد اور آج کی تقریب کے خوبصورت مہمان ہمارے دلوں کی دھڑکن محبت کرنے والے انسان جناب سید سلمان گیلانی. اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.